آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 پر پہنچے ہوئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. تو انشاءاللہ ہم آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. یا ایہا یا حرف ندا ہے. اور ایہا کیوں آیا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایہا کیوں آتا ہے. یا کے بعد کبھی ایہا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو ایہا کیوں آتا ہے؟ جب اگلا اسم جس کو بلایا جا رہا ہے، منادہ جس کو کہتے ہیں، جس کو پکارا جا رہا ہے، یا جو ہے حرف ندا ہے اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو منادہ کہتے ہیں. تو منادہ جب ال سے شروع ہوتا ہے تو یا کے بعد ایہا کا اضافہ کیا جاتا ہے. رائٹ. تو یا ایہا الذین، ہاں ماشاءاللہ حرف ندا یا ہے. ایہا جو ہے وہ صرف ایک ایکسٹینشن آیا ہے الذین کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ال سے شروع ہو رہا ہے. یہ آمنو جو ایمان لائے ہو، اور یہ جمع ہے. کیسے پتا چلا جمع ہے؟ واو سے. ٹھیک ہے، ہاں واو سے. ماشاءاللہ. اذا جب، قم قام یقوم سے ہے. قم کھڑے ہونا، تم کھڑے ہو. الا طرف، الصلاتی نماز کی طرف. فاغسلو غسل سے ہے. غین سین لام. فاغسلو دھو لو. ہم بھی غسل جب نہاتے ہیں تو غسل کہتے ہیں نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو غسل پس غسل کر لو یعنی کہ دھو لو. وجوہکم، ہم تو غسل جب پورا نہاتے ہیں جب کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن عربی میں دھونے کو غسل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فاغسلوا وجوہکم، وجوہ جو ہے واحد ہے یا جمع ہے؟ وجوہکم جمع ہے. اس کی واحد ہے وجہن. ٹھیک ہے. وجہ اس کی جمع واحد ہے. وجوہکم تمہارے چہروں کو. وَأَيْدِيَكُمْ ماشاءاللہ نسیم. وَأَيْدِيَكُمْ ایدی کیا ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے؟ اس کی واحد کیا ہو سکتی ہے؟ ایدی کی
نہیں، یہ تسنیہ نہیں ہے. ایدیکم دا پر زبر ہوتا تو تسنیہ ہوتا، یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، ایدیکم، ایدیکم، ایدی، تبت یدا، تبت یدا جو ہے ابھی، تبت یدا ابی لہب، تو اس میں دا پر زبر ہے، وہ جو ہے وہ تسنیہ ہے. یہاں ایدی، ایدی جمع ہے. ایدیکم. السلام علیکم سیدہ، ماشاءاللہ بہت دنوں کے بعد سعدیہ آپ آئی ہیں. ایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الا طرف، المرافق، مرافق مرفق کی جمع ہے، مرافق کوہنیاں. تو یہاں پر الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن چونکہ کوہنی بھی ہاتھ کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے جب اس طرح سے الا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوہنیاں شامل ہیں اس میں. ٹھیک ہے، یہ گرامر کا پوائنٹ ہے کہ جب الا، جیسے ہم غایت کہتے ہیں کہ مسجد سے لے کر گھر تک. ٹھیک ہے، تو مسجد ایک الگ چیز ہے، گھر الگ چیز ہے، لیکن ہاتھ، کوہنی جو ہے وہ ہاتھ میں شامل ہوتی ہے. تو جب ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ کوہنی تک، تو اس کا مطلب ہے کہ کوہنی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ گرامر کا پوائنٹ ہے. تو کوہنیوں سمیت تم اپنے ہاتھ دھو لو. تو پہلے وجوہ کو، اپنے چہروں کو دھو، پھر اپنے کوہنیوں کو دھو. وامسحو، اور مسح کرو، مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں پر، وارجلکم، اور اپنے پاؤں پر. دیکھیں، میں نے آپ کو کئی بار سمجھایا ہے کہ واو جب ہوتا ہے تو جو کام واو سے پہلے والے اسم پر ہو رہا ہوتا ہے وہی واو کے بعد والے اسم پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہے مسح کرو اپنے سروں پر، اور اپنے پاؤں کو دھونا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پاؤں پر مسح کا حکم کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ یہ ارجلکم جو ہے یہ فغسلو اس واو سے تعلق ہے. وجوہ، اپنے دھو لو اپنے چہروں کو، اور اپنے ہاتھوں کو، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، اور اپنے پاؤں کو. اس طرح سے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر رؤوس، سر کے مسح کو بیچ میں ڈالا ہے، کیونکہ غسل جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں ترتیب ہوتی ہے اعضاء کی. پہلے ہم چہرہ دھوتے ہیں، پھر ہاتھ دھوتے ہیں پورے کوہنی تک، پھر ہم اس کے بعد سر پہ مسح کرتے ہیں، پھر پاؤں دھوتے ہیں. تو حالانکہ پاؤں جو تھا مسح اصل میں اس کو بعد میں لانا چاہیے تھا، اس لیے کہ صرف مسح صرف پاؤں پر ہے، سر پر، سر کو دھونا ہے، یعنی پیروں کو دھونا ہے، سوری، اور مسح صرف سر پر ہے. لیکن یہ چونکہ وضو میں اعضاء کی ترتیب ضروری ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ارجلکم کو بعد میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یہ سمجھ میں آئی بات، کہ اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس آیت میں ترتیب کو قائم رکھا ہے. حالانکہ گرامر کے رول سے فغسلو دھو لو، پھر وجوہکم ایدیکم الی المرافق وارجلکم ہونا چاہیے، کیونکہ دھونے کا عمل ہم نے ان تینوں چیزوں پر کیا ہے. لیکن چونکہ پھر ترتیب، وضو کی ترتیب میں فرق آ جائے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سر کے مسح کو بیچ میں ڈالا، اور ارجلکم کا تعلق اسی سے رکھا. ٹھیک ہے، الی الکعبین، اور ارجلکم پیروں کو اپنے ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں کو شامل کر لو. یہاں بھی الا کا یہی مطلب ہے کہ چونکہ ٹخنے جو ہیں وہ پیر کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے الا سے ہم مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ٹخنوں کو دھونے میں شامل نہیں کرو، بلکہ ٹخنوں کو بھی دھو، پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھو. ٹھیک ہے، اچھا. وَإِن كُنتُم،
اور اگر ہو تم جنوبن حالت جنابت میں، فطہروا تو طہارت حاصل کرو. ٹھیک ہے، ہم کو پتہ ہے کہ اسلام ہمیں جنبی حالت سے طہارت کا غسل ہمیں فرض ہوتا ہے. وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم مرضى بیمار ہو، او علی سفرن اور سفر پر ہو، او جاء احدکم اور یا پھر آیا ہے کوئی تم میں سے، من الغائط غائط سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ذرا، یعنی کہ غائط جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے ایک کنایا ہے. اسی طرح غائط کا مطلب ایکچولی ہوتا ہے میدان دور کا، لیکن چونکہ پہلے زمانے میں رفع حاجت کے لیے انسان اسی طرح جاتا تھا، کسی جیسے دور کی جگہ پہ جاتا تھا، تو اس کا مطلب اسی طرح لے لیا گیا کہ رفع حاجت سے اگر کوئی آیا ہے. او لامستم یا چھوا ہے تم نے النساء عورتوں کو. تو یہ صورتیں کتنی بتائی؟ اگر تم سفر میں ہو، نہیں، اگر تم میں سے کوئی واش روم سے اپنے رفع حاجت سے آیا ہے، ٹھیک ہے، یا تم نے چھوا ہے عورتوں کو، یعنی کہ جنبی حالت میں ہو، تو ان صورتوں میں چونکہ غسل واضح ہوتا ہے، لیکن اب غسل جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فلم پھر نہ تجدو تم پاؤ مان پانی. اب ایسی صورت میں ہو کہ پانی نہیں ہے اور انسان باتھ روم سے آیا ہے، رفع حاجت کر کے آیا ہے، یا پھر وہ جنبی حالت میں ہے یا حیض سے پاکی حاصل کرنی ہے اور اب پانی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ فتیمموا تو تیمم کر لو. تو تیمم یہاں پر وضو کے لیے بھی آ گیا اور باقی کے غسل کے لیے بھی آ گیا. تو جب پانی نہ ہو اس صورت میں صرف تیمم کرنا انسان کے لیے غسل اور وضو دونوں کو کفایت کر دیتا ہے. صعیدن، صعید کہتے ہیں مٹی، طیبن پاکیزہ مٹی. پھر آگے طریقہ بتایا کیسے کرنا ہے. فامسحوا تو مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہرے کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، منہو ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہوگی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پھر مسح کرو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر اس سے. یہاں آگے بتایا تیمموا مٹی، ماشاءاللہ مٹی کی طرف، ٹھیک ہے. تیمم کر لو مٹی سے، پاکیزہ مٹی سے. اور کیسے کرو؟ مسح کرو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پر، تو اس سے یعنی کہ مٹی سے، ٹھیک ہے. ما یریدو نہیں چاہتا ہے اللہ لیجعل کہ کر دے، علیکم تم پر، من کوئی حرج تنگی. اللہ تعالیٰ یہ سارے تمہیں احکامات دے رہا ہے، وضو کرو، تیمم کرو، یہ کرو، وہ نہیں کرو. ہم نے مائدے میں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک کافی احکامات ہم نے پڑھ لیے. تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے احکامات دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان احکامات سے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے. ولیکن لیکن یریدو وہ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ تم کو، طہرکم پاک کرے تم کو، ولیتم اور پورا کر دے، تاکہ پورا کر دے، تمام کر دے، نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو. اب اس آیت کو ہم تھوڑا سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو،
اور اگر جنبی ہو تو غسل کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، پس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، سورہ معاہدہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہد کو پورا کرو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عہد میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو عہد میں کیا کیا شامل تھا کہ جب انسان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو یہ بھی ایک عہد ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس عہد کے تحت اسلام کی جتنی بھی احکامات اس کے اوپر ذمہ آئیں گے ان سب کو بھی پورا کرنا، اس عہد کو پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی معاملات میں بھی عہد تمام ایک مسلمان جو ہے تمام وعدے پورا کرتا ہے اپنے تمام معاملات میں، لیکن جو دین ہے ہمارا، جب ہم مسلمان خود کو کہتے ہیں تو یہ بھی عہد ہے ہمارا اللہ سے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ کے فرما بردار بنیں گے، اور اللہ نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہم اس پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے تحت پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں یہ فرمایا کہ تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس کے بعد ہمیں حلال حرام کی تفصیل بتائی تھی سورہ معاہدہ میں، گویا کہ ان قاعدوں کو، حلال اور حرام کے قاعدوں کی پابندی کرنا بھی کیا ہے، یہ بھی اپنے عہد کو پورا کرنا ہے، اور اب ہمیں مزید احکامات دیے جا رہے ہیں تو ان احکامات پر عمل کرنا بھی کیا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اچھا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر کون سے احکامات فرما رہے ہیں ہمارے لیے، تو ہم شروع سے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جب نماز پڑھنا چاہو تو کیا کرو، تم اپنے وضو کر لو۔ یہ جو طریقہ بتایا ہے یہ کیا ہے، اس کو شرعی طور پر اس کا کیا نام ہے، وضو کرنا۔ ٹھیک ہے، تو وضو کا یہاں پر طریقہ بتایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں سب سے پہلے وضو کا طریقہ بتایا ہے، جس کی ہم تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے کیا بتایا کہ اس آیت سے اور کیا پتہ چلا کہ جب انسان جو ہے وہ جنبی حالت میں ہوتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، جب انسان حیض، نفاس یا جنابت کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر اس کو پاک ہونا پڑتا ہے اور پاکی کا غسل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو اور تم مریض ہو، ایسی بیماری ہے کہ تم نے اگر پانی پر اپنے جسم پر پانی ڈالا تو وہ پانی تمہارے زخموں میں چلا جائے گا اور تمہارے لیے تمہاری بیماری کے اضافے کا سبب بن جائے گا، یا تم سفر میں ہو، پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر تم نے اس ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو تم بیمار ہو جاؤ گے۔ تو ان صورتوں میں کیا کرنا ہے کہ تو پانی نہ ہو تو پھر کیا کرو، تمہارا وضو جن حالت میں ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ انسان باتھ روم جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا انسان شوہر اور بیوی اپنا تعلق جنسی تعلق کرتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب ان صورتوں میں اگر پانی نہیں ہے تو پھر کیا کرو کہ تم تیمم کر لو مٹی سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیمم کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ یہ سارے احکامات اللہ جو تمہیں دے رہا ہے، تو اللہ کا کیا ارادہ ہے، کیا اللہ تمہاری زندگی کو مشکل کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو مشکل نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے کہ تمہیں شریعت کے احکامات سکھائے تاکہ تم ایک پاکیزہ زندگی گزارو۔ دیکھو، جب ہم غسل کرتے ہیں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا ظاہر بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، تازگی آ جاتی ہے ہمارے اندر، اور پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد تو ہمارا اندر باطن پاک ہوتا ہے اور انسان
کے اندر چستی تازگی آتی ہے، انسان کے اندر اطمینان آتا ہے، خوشی آتی ہے، اللہ سے قریب محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طرح مذہب کے ہمارے دین کے جتنے احکامات ہیں اگر ہم دل سے کریں، ہم خوشی سے کریں، اس کو بوجھ نہ سمجھے، تو ہر حکم پورا کرنے کے بعد انسان کو بڑی خوشی اور اطمینان ملتا ہے۔ حج جیسی مشکل عبادت بھی کر کے انسان جب آتا ہے تو اس کے دل میں اتنا سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ اگر اس نے حج میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی کہ اللہ کے طریقے پر کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرے اور صبر اور شکر کے ساتھ کرے، تو پھر آتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا اس کو اطمینان ہوتا ہے۔ حالانکہ بڑا ٹف جرنی ہوتا ہے، حج میں اس کو بڑی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم ویکیشن پہ جاتے ہیں اور ہماری ویکیشن اگر اتنی خراب ہو جائے تو ہم بہت پریشان اور اپسیٹ ہو کر آئے، لیکن ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو حج کر کے بڑا خوش اور مطمئن ہو کر آتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہیں تو اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی ہمارا مال ہم سے لے لیتا ہے تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، مال کسی طرح نقصان ہوتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ خیرات ہم خوشی خوشی اپنے مال میں سے نکالتے ہیں، تو بجائے اس کے دل تنگ ہونے کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ سے قربت ملتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے میں چونکہ پاک صاف کرتا ہے، ہمارے اندر ہماری روح بھی پاک ہو جاتی ہے اور ہمیں خوشی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے لیے ایک خوشی اور مسرت اور اطمینان اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں بعض عورتوں کو بھی بڑا مشکل لگتا ہے کہ اپنے بچپن سے عبادت پڑی ہوئی ہے، کبھی بھی اسلامک طریقے پر غور نہیں کیا اپنے لباس کے لیے، اب اسے گرمی میں اس کو عادت ہے کہ شارٹ سلیوز پہننا ہے، بہت پتلے کپڑے پہننا ہے اور سر پہ کچھ نہیں اوڑھنا ہے، تو اب اس کو یہ اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اسلام کے طریقے سے اپنے آپ کو ڈریس اپ کروں گی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، مجھے بہت تکلیف ہوگی، مجھے عادت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ لیکن جب ایک عورت خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا خیال رکھنے لگتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے، تو آہستہ 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 انسان کو یہ چیزوں کی تکلیف کوئی نہیں محسوس ہوتی، بلکہ ذرا سا پتلا کپڑا پہنا ہے تو بے چینی ہوتی ہے کہ میرا جسم کہیں سے دکھ رہا ہے، ذرا سا ٹائٹ ہوتا ہے یا آستین چھوٹی ہوتی ہے تو فکر لگنے لگتی ہے کہ نہیں، اس کو کمفرٹ نہیں محسوس ہوتی، بے چینی ہونے لگتی ہے۔ تو یہ کیونکہ جب ہم اللہ کے احکامات کے تحت زندگی گزارتے ہیں تو ایک خوشی اور اطمینان ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں جو ایک جائز ریلیشن ہے شوہر اور بیوی کا، وہ بڑا اطمینان اور خوشی انسان کے دل میں لاتا ہے، لیکن یہی چیز اگر انسان چھپ کر غلط طریقوں سے کر رہا ہوتا ہے تو وقتی طور پر اگر خوشی ملتی بھی ہے تو زندگی بڑی بے چین اور پریشان ہو جاتی ہے، انسان کبھی بھی دل کا اطمینان اسے نہیں حاصل ہوتا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے ایسا ہے کہ ہمارے دلوں کو اللہ کی فرما برداری سے خوشی ملتی ہے، اللہ کی قربت سے خوشی ملتی ہے، تو ہم چاہے کتنا بھی دنیا کی غلط طریقوں سے ہم اپنی خواہشات پوری کریں، ہمیں وہ خوشی اور اطمینان نہیں ملتا، اور دین کے طریقوں میں تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے تو ہمیں خوشی اور اطمینان ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کو تنگ کر دے، اللہ کیا چاہتا ہے کہ یطہرکم، کیونکہ یہاں پر پاکیزگی، وضو اور تیمم پاکیزہ ہونے کے احکامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو پاک کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور تاکہ وہ تمہارے لیے اپنی نعمت کو پورا کر دے۔ اب نعمت یہاں پر کس چیز کو کہا گیا ہے؟ یہاں پر نعمت اللہ کے دین کو نعمت کہا گیا ہے، تو گویا اللہ کا دین ملنا، شریعت کا ملنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اور چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تنگی بھی دور کر دی کہ جب پانی نہیں ہے تو کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیمم کا حکم دے دیا، تو اللہ نے ایک اور اپنی نعمت کو مکمل کر دیا پاک صاف ہونے کے لیے، کہ جب پانی نہیں بھی ہے تب بھی تم یہ خوشی حاصل کر سکتے ہو، طہارت حاصل کر سکتے ہو صرف مٹی سے۔ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا تمہارے لیے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔
تو ہمیں ہمارے لیے ہمارا دین جو ہے وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس کے لیے خوشی اور ایک شکر ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور اللہ کے فضل سے ہم خاص طور سے جب اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بیٹھ کے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے جمع ہو، قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے جمع ہو، تو پھر یہ خوشی ہماری بہت بڑھنی چاہیے، اور ہمارا شکر اللہ کے لیے بہت بڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کر دیا کہ ہم اپنے اندر اور باہر کو پاک کر کے اللہ کے اور قریب ہو جائیں. تو یہ اس کے لیے ہمیں اللہ کا بہت شکر گزار بننا ہے. اور شکران نعمت کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے؟ اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے، بڑی محنت سے، خوشی سے، بڑی کوشش سے وہ کوئی چیز ڈھونڈ کے لاتا ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز دیکھ کر ہم خوش ہو جائیں گے، تو اگر ہم اس چیز کو استعمال، سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو استعمال کر کے اس پرسن کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو مجھے یہ چیز اتنی پسند آئی کہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، میں اس سے ہمیں سامنے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے اس کی دی ہوئی نعمت، اس کا گفٹ ہم نے اچھی طرح استعمال کیا، ہم اس کے شکر گزار ہیں. تو اللہ کی شکر گزاری بھی ہمیں کرنی ہے، ہمیں اس پر خوش ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں سب سے پہلے مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور پھر مسلمانوں میں بھی ہمیں چن لیا کہ ہم بہت سے مسلمان ہیں مگر وہ دین کو سمجھنے کو ضروری نہیں سمجھتے، قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کو ضروری نہیں سمجھتے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ نعمت بھی دے دی، تو ہمارے لیے بہت زیادہ شکر گزاری کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شکر گزار بنائے، اور اس نعمت کے لیے ہماری پوری کوشش ہم لگا دیں کہ ہم اس نعمت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. چاہے دنیا کے چھوٹے بڑے مصروفیات آتی رہتی ہیں، معاملات ہوتے رہتے ہیں، مگر ہماری نیت کیا ہو کہ مجھے اس چیز کی وجہ سے میرا یہ کام چھوٹ رہا ہے، تو ہم جلد از جلد اس چیز کو پورا کر کے اپنے قرآن کی طرف واپس پلٹیں. کیونکہ زندگی کسی کی بھی نارمل نہیں ہے، زندگی میں مسائل آتے رہیں گے، پریشانیاں آتی رہیں گی، نئی خوشیاں آتی رہیں گی، مصروفیات آتی رہیں گی، لیکن ہمیں جب تک ہم جیسے کہتا ہے نا کسی چیز کو دانتوں سے پکڑ کے نہیں رکھیں گے کہ وہ جب کسی سے کوئی چیز چھن رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے ناخن، دانت، ہر چیز استعمال کر کے اس کو پکڑتا ہے کہ کہیں وہ اس کے ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو ہمیں اس طرح پکڑ کے رکھنا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ سے یہ چیز چھوٹ رہی ہو، ہمیں کوئی زندگی میں مصروفیت آ گئی کہ ہم سے اب نہیں ہو پا رہا، تو ہم بے چین ہو جائیں کہ جلد از جلد میں واپس اللہ کی نعمت کی طرف پلٹوں. تو انشاءاللہ اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کا پورا فائدہ عطا کرے گا انشاءاللہ. بالکل اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یہ بہت اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہم اگر کچھ کرتے ہیں تو صرف اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اللہ کی اجازت کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام آسان کیا تو یہ اللہ کا بہت احسان ہے ہم پر. ٹھیک ہے، تو اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم تم پر، وَمِيثَاقَهُ اور اس کا پختہ عہد، الذی وہ جو واثقکم تم سے لیا ہے، تم سے جو باندھا ہے عہد، بھی ساتھ اس کے. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ تم میری نعمت کو یاد کرو، اور نعمت یاد کر کے کیا کرو، تم میرے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، اس وعدے پر قائم رہو. اذ قلتم جب تم نے کہا تھا، کب تم نے وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے. اذ قلتم کہا تم نے، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اطاعت کی ہم نے. تو جب تم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ ہم نے سنا اور اللہ ہم نے اطاعت کی، جب یہ وعدہ کیا تو اس وعدے کو یاد رکھو اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم
علیم جاننے والا ہے بذات الصدور سینوں کے بھیدوں کو۔ تو دیکھیں پہلی بات یہاں پر ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کیا ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے، بالکل وعدہ کیا ہے۔ ہم جب مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم نے ایکسیپٹ کیا کانشیسلی کہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی طور پر یہ کون سا وعدہ ہے؟ جب شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو آپ لوگوں سے جو اسلام میں آتا تھا اس سے عہد لیتے تھے کہ تم یہ کام کرو گے، یہ نہیں کرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ تو یہ طریقہ تھا کہ لوگ اسلام پر آنے کے لیے ایک بیعت لیتے تھے یا ایک وعدہ کرتے تھے۔ لیکن ہم اگر کانشیسلی ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا رب ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ کے سارے احکامات کو سننا اور پھر فوراً اطاعت کرنا ہے۔ اور اللہ کی نعمت یہاں بھی اللہ کا دین اور ہماری شریعت ہے۔ تو اس کا میثاق کا ایک اور معنی بھی علماء نے کیا ہے کہ ہر نفس جب روحوں کا ارواح عالم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روحوں سے تمام روحوں کو پیدا کر کے ان سے وعدہ لیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم میں تمہارا رب ہوں؟ ساری روحوں نے کہا تھا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ گویا ہمارا وعدہ الست بھی اس میں آ سکتا ہے، اس میں جو وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے اپنے صحابہ کرام سے وہ بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک اور تیسری رائے یہ ہے کہ چونکہ یہودیوں نے تورات میں ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کی اطاعت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، مگر وہ جو رائے ہے وہ بہت اسٹرانگ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں مومنوں سے خطاب فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا صحیح مطلب، زیادہ راجح مطلب جس کو زیادہ علماء نے پسند کیا وہ کون سا ہے کہ ہم نے اسلام کا وعدہ ہے، ہم نے جو لیا ہے، اللہ کے رسول نے جو صحابہ کرام سے وعدہ لیا اور پھر دین آگے بڑھا اور ہم نے اس دین میں ہم آئے، ہم نے کانشیسلی اس دین کو قبول کیا، تو ہم نے وعدہ، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو سنیں گے اور ہم اطاعت کریں گے۔ پھر واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تقوی کی بات کہی۔ سوچو کہ جب انسان کے لیے یہ وعدہ پورا کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، ظاہر ہر وقت آسان نہیں ہوتا، انسان اپنے دین پر چلنا، ہر بات دین کے اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا، اپنے نفس کے خلاف کبھی جانا، اپنے نفس سے جہد کرنا اور شیطان سے لڑنا، تو یہ ساری کام مشکل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ آسان کب ہوگی؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی اگر دل میں آئے گا، ہمیں ہر وقت یہ احساس ہوگا۔ تقوی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا کہ انسان ایسی امیجن کرو کہ کہیں دن رات ایک فوار سی، گندگی کا فوار کوئی کہیں جگہ سے آ رہی ہے اور تمہیں اس گلی سے گزرنا ہے، تو تم کیسے اپنے آپ کو سمٹا کے گزرو گے، اپنے کپڑوں کو اور اپنے آپ کو بچا کر کے کہیں سے گندگی تمہارے اوپر نہ گر جائے۔ تو اس دنیا سے اس طرح سے نکلنا، احتیاط سے، ہر کام میں احتیاط کرنا اور اللہ کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے ہر بات کا ہمیں جواب دینا ہے، ہر نعمت سے کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ تقوی ہے انشاءاللہ۔ تو تم تقوی کریں گے تو پھر سمعنا واطعنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ ہم جب کوشش کریں گے اپنی پوری تو اللہ تعالیٰ جان لے گا۔ پھر ہم سے کوئی غلطی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر کی بھید جانتا ہے، تو ہماری نیت سچی ہے، ہمارے دل میں تقویٰ ہے، پھر ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے کہیں اس دین پر چلنے میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں پر معاملہ کرے گا کہ اس بندے نے کوشش کی، اس نے صحیح نیت کی، اب کمی کوتاہی کہیں ہوئی تو اللہ معاف فرما دے گا ہم سے انشاءاللہ۔ تو پھر آگے آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، نگہداشت کرنے والے۔ قوام کس کو کہتے ہیں؟ مرد کو بھی قوام کہا گیا ہے نا عورتوں پر، تو مرد جو ہے وہ عورت کی حفاظت کرتا ہے، عورت کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، تو وہ قوام ہوتا ہے۔ تو تم نگہداشت ہو جاؤ، تم قوام بن جاؤ، للہ، اللہ کے لیے، ہاں، شہداء گواہ دینے والے، بالقسط انصاف پر۔ یہ آیت تھوڑی ہم نے پہلے بھی پڑھ لی ہے، یہ آیت آ چکی ہے پہلے بھی۔ تو اس آیت کا کیا مقصد ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا بننا ہے؟ عدل اور انصاف کے ساتھ ہمیں حق پر قائم رہنا ہے، اور اس آخری شریعت کی شکل میں ہمیں دیا گیا ہے، اس آخری شریعت کی شکل میں ہمیں جو ایک قانون دیا گیا ہے، حق اور باطل کی پہچان دی گئی ہے، جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے زندگی گزارنے کا، اس پر ہمیں قائم رہنا ہے، چاہے پھر اس میں ہمارے دوستوں کے خلاف ہمیں جانا پڑے یا ہمارے دشمنوں کے خلاف جانا پڑے، ہمیں ہٹنا نہیں ہے، اس عدل سے نہیں ہٹنا، اپنے ہر معاملے میں ہمیں ہمارے دین کی شریعت کو تھام کر چلنا ہے، اور جو ہمیں اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہمیں فیصلے کرنے۔ اپنے جذبات سے، لوگوں کے لیے دل میں دشمنی ہے، کچھ ہے، تو ہمیں جذبات سے ہمیں اللہ کے قوانین کے خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کے اندر فتنے ڈال دیتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان اپنے اللہ کے عدل پر قائم نہیں رہتا، ہم شریعت کی پرواہ نہیں کرتے، تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور وہ ہمارے درمیان فتنے ڈال دیتا ہے اور دشمنیاں بڑھا دیتا ہے، اس لیے ہمیں عدل پر قائم رہنا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، نہ آمادہ کرے تم کو، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، علی اس بات پر، اللہ کہ نہ، تعدلوا کہ تم عدل نہ کرو۔ یہ آیت بھی پہلے آ چکی ہے اس کے ساتھ، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا کہ چونکہ مسلمانوں کو بہت سے دکھ برداشت کرنے پڑے تھے، جب شروع میں دین آیا مسلمانوں کو بہت سے مشکلات اور قریش اور مشرکین کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی۔ اب آخر میں جب وہ بھی مسلمان اسلام میں آنے لگے، اب اس وقت تم کہو کہ اس بندے کے لیے میرے دل میں دشمنی ہے کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تو یہ نہ کرو تم، بس اب وہ اسلام میں آ گئے تو تم جو ہے اب عدل پر قائم رہو اور ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو اور شریعت کے مطابق چلو اور دشمنی نہ نکالو۔ تو یہ ایک اس کی تشریح یہ کی گئی ہے۔ دوسرا یہ شاہ عبد القادر نے کی ہے رحم اللہ نے، لیکن ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو اسلام عدل کا مذہب ہے اور ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی دشمن کے ساتھ بھی زیادتی کریں۔ ہاں، ہمیں بدلہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے تو بدلہ لینے کی اجازت ہے، مگر صرف کتنی، جتنا اس نے ہمیں دکھ دیا، اور معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم ظالم کسی کے ظلم پر ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ اب ہم ظالم بن جائیں۔ کسی نے مشکل سے زندگی گزاری، کسی کے ماتحت بن کے گزاری، بہت تکلیف میں گزاری، اب ذرا مضبوط ہوا تو پتہ چلا کہ اب سارے پچھلے اگلے سارے بدلے بھی نکالے اور بھی زیادہ دشمنی پر اور بھی زیادہ اس پر ظلم کیا، یہ اجازت نہیں دیتا اسلام ہمیں۔ تو اعدلو، پھر ایک بار پھر کہہ دیا کہ عدل کرو، اور عدل میں شریعت پر پوری طرح سے قائم رہنا بھی عدل ہے۔ ہوا وہ اقرب، زیادہ قریب ہے، للتقوی
اگر تم عدل زندگی میں عدل قائم کرو گے، تمہارے تمام معاملات میں عدل قائم کرو گے، اللہ کی شریعت پر چلتے رہو گے، تو پھر تمہارے اندر تقوی آئے گا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. تو یہاں پر بھی یہی آ جاتا ہے کہ انسان اگر اللہ کے تقوی کے ساتھ شریعت کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور اللہ کا تقوی رکھتا ہے دل میں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے اس کی نیتوں کو اور اس کے اعمال کو. پھر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے. پھر آگے ہے وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات. اللہ تعالیٰ نے اب وعدہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کچھ احکامات دیے. ٹھیک ہے، سورہ مائدہ میں شروع سے احکامات آ رہے ہیں، حلال حرام کے احکامات آئے، وضو کے آئے، طہارت کے آئے. اب جو ہے اگر انسان اور عدل کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آئے، تقوی کا حکم آیا، جب انسان یہ سب کچھ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو پھر کیا ہے اللہ کا وعدہ؟ پھر کیا ہے؟ جب چونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ایمان والوں اپنے عقود کو پورا کرو. سورہ مائدہ میں ہمیں احساس دلایا گیا تھا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. تو جب مومن اپنا وعدہ پورا کر کے دین پر قائم رہتا ہے، شریعت پر چلتا ہے، تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کیے. اور جہاں بھی عمل صالحات آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خالص اللہ کے لیے کام کرنا، نیت ہماری کیا ہو؟ خالص اللہ کے لیے ہو. پھر طریقہ کیا ہو؟ سنت کا طریقہ ہو. تو پھر یہ عمل صالح ہوتے ہیں. تو عمل صالح، نیک اعمال جنہوں نے کیے ایمان کے ساتھ، لہم، ان کے لیے، مغفرتن، پھر اللہ تعالیٰ بخش دے گا. پھر ہماری کمی کوتاہی ہو گئی، کچھ کسر رہ گئی ہمارے کاموں میں، ہماری بشری کمزوریوں کی وجہ سے ہم پوری طرح سے چیزیں نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. وَأَجْرٌ عظیم، اور بخشش کے علاوہ کیا کرے گا اللہ؟ ہمیں اور بھی دے گا، بڑا اجر بھی دے گا. تو یہاں پر یہ اجر کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اللہ کی شریعت پر عدل کے ساتھ قائم رہے. والذین، اور جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، اللہ کی آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم. یہ کیا ہے؟ جہنم والے ہیں. اوکے. تو اس کے برعکس قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں نیکیوں کا اچھا اجر بتاتا ہے، جنت کی بشارت دیتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا گناہ، ان کا عذاب بھی بتا دیتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. اور جہنم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر تنگی بھی ہے اور گرمی بھی ہے. اور جہنم کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ جہنم ایکچولی انتظار کر رہی ہے جہنمیوں کے لیے. جس طرح سے ایک شیر اپنے شکار کو گھور رہا ہوتا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے انتظار میں ہوتا ہے، اسی طرح. ہاں بالکل، ماشاءاللہ نسرین. تو جہنم اس طرح سے انتظار کر رہی ہے جہنمیوں کا. اور کین یو بلیو کہ ایک چیز میں آگ ہے، تنگی ہے، جگہ بہت تنگ ہے، ایسی جگہ انتظار میں ابل رہی ہے کہ میرے اندر یہ جہنمی آئے تو میں ان کو سزا دوں. تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلائے آیات کو، ان کے لیے یہ جہنم انتظار کرے، وہ جہنم والے ہوں گے. تو یہاں پر فسیہ آپ کہہ رہی ہیں کہ تھوڑا ریپیٹ کروں، تو میں شیور نہیں ہوں. آپ نے یہ جو اس آیت کو ریپیٹ کرنے کہا وعد اللہ الذین آمنوا، چونکہ انسان پیچھے سارے سورہ مائدہ کے شروع میں
اللہ تعالیٰ نے جب احکامات شروع کرنے سے پہلے بندوں سے کہا کہ اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو، اوفوا بالعقود، تو اب پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بتائے، حلال حرام کے احکامات بتائے، اور عدل کا بتایا، وضو پاکیزگی کا بتایا، تیمم کا بتایا۔ اب یہ سارے احکامات پر جو تو پھر جو اس وعدے کو پورا کرتا ہے اس کے لیے وعدہ، اور پھر جو عمل کرتا ہے نیک، یعنی کہ اور نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جو خالص نیت اللہ کے لیے نیت ہو اور سنت کے مطابق ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ انسان اپنے انوینٹ کیے ہوئے اعمال کرے اور سمجھے کہ میں نیک اعمال کر رہا ہوں، نہیں۔ نیک اعمال کے لیے شرط ہے کہ وہ کیا ہو؟ قرآن اور سنت سے ثابت ہو، اور وہ اللہ کے لیے خاص نیت ہماری اللہ کے لیے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تو اللہ نے اپنے عزم میں بھی ایک وعدہ لے لیا کہ اگر مومن بندہ اس طرح سے آئے گا تو پھر اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اگر اس سے ان وعدہ پورا کرنے میں، شریعت پر قائم رہنے میں کچھ مسٹیکس ہوئی، کچھ غلطیاں ہوئی، کچھ کمزوریاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور اس کو اجر عظیم دے گا۔ کیونکہ دیکھیں ہم بہت سے نیک اعمال ہمارے گناہوں کو خود بخود مٹا دیتا ہے، یعنی کہ ہم انسان سے بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وضو کرتے ہیں تو ایک وضو سے دوسرے وضو تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو ویسے بغیر معافی مانگے ہی ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی مانگنا ضروری ہوتی ہے، توبہ ضروری ہوتی ہے اس کے لیے، تو اور نیچرلی جو اس کے اگینسٹ جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا اور اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا، تو پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت، علیکم تم پر۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو 2 بار نعمت کا نام دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت کو 2 بار نعمت کا ذکر کیا ہے کہ یہ میری نعمت ہے۔ اب آگے ایک خاص نعمت اب بتائی جا رہی ہے کہ میری اب خاص نعمت کو بھی یاد کرو۔ پھر وہ خاص نعمت کیا ہے؟ اذ جب ہما ارادہ کیا، قوم ایک قوم نے، یہ یبسطو وہ پھیلائیں، بسطا پھیلانا، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلانے کو بسط کہتے ہیں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فکفا تو اللہ نے روک دیا، یعنی اس نے روک دیا، مینس کس نے؟ اللہ نے روک دیا، ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں نعمت، دین نعمت ہے ہمارا، شریعت نعمت ہے، اللہ کے احکامات نعمت ہے ہمارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس نعمت کی صحیح قدر کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں، جو لوگ اس نعمت کو قدر کرتے ہیں صحیح، اب ان کے لیے ایک اور خاص نعمت کیا بتائی اللہ نے کہ اگر تم اللہ کے نیک اور فرما بردار بندے بنو گے تو اللہ کی نعمت کیا ہے کہ اللہ تمہیں تمہارے دشمنوں سے بچائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک گروہ نے تمہاری طرف ہاتھ پھیلائے تم کو پکڑنے کے لیے، تم کو مارنے کے لیے، تم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا، اور اللہ ہی کافی ہو گیا۔ تو اب اس کے بارے میں علماء جو ہیں وہ بہت سے واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمانوں کی غیب سے مدد کر کے اللہ نے اسلام کو زندہ رکھا اور مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ ہاں جنگ احزاب اس کی ایک مثال ہے کہ جنگ احزاب میں 10,000 مشرکین مسلح ہو کر آئے تھے، مدینہ پر گھیر ڈالا تھا، اور مدینہ میں مشکل سے 2,000 کے آبادی تھی،
وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرتا تو وہ مدینہ کو ختم کر دیتے اس وقت اور تمام لوگوں کو مار دیتے، لیکن اللہ نے ان کو اس طرح سے ان پر مشکل ڈالی کہ وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے اور الٹے منہ ان کو ہی جانا پڑا واپس۔ اسی طرح جنگ بدر میں صرف 313 آدمیوں کے خلاف 1000 مسلح آدمی آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سخت سزا دی اور سخت رسوا کیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان صرف احرام میں تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے اور وہ چاہتے اگر قریش ہمت کرتے تو اس وقت مسلمانوں کو مار سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی حفاظت فرمائی۔ اس کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ آرام فرما رہے تھے، سفر میں تھے، آرام فرما رہے تھے درخت کے سائے میں، اور مسلمان ادھر ادھر ذرا سا پھیل گئے تھے تو کسی مشرک نے آ کر تلوار اٹھا لی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کہا کہ اب آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اور بس اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لی اور پھر اس کو معاف فرما دیا، لیکن شاید وہ مسلمان ہو گیا تھا بعد میں، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد فرمائی تھی۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اس وقت اللہ نے حفاظت فرمائی تھی۔ اسی طرح بنو نذیر کے قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ دیت کا کچھ فیصلہ کروانے کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور آپ کے اوپر سے بہت بڑا پتھر گرانے کا منصوبہ بنایا تھا کہ آپ کے ساتھ صحابہ جو تھے اور آپ سب پر گر جائے وہ پتھر، لیکن اللہ نے مدد فرمائی تھی۔ فسیہ کو آواز نہیں آ رہی، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ وائز اوکے؟ اوکے، تو فسیہ کو صرف پرابلم ہے۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے، خلاصہ اس آیت کا کیا ہے کہ اسے بے شمار واقعات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد نہ کرتا تو یہ چھوٹی سی جماعت کبھی یہ مشن اتنا بڑا نہ ہوتا، اور اسلام ساری دنیا میں آج پھیلا ہوا ہے۔ حالانکہ اسلام کے دشمن شروع سے ہیں اور آج بھی ہیں، اور وہ چاہے تو ان کو کبھی وہ کرش نہ کر سکے اس مشن کو، اور انشاءاللہ کبھی نہیں کریں گے۔ مگر مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے تاکہ اللہ کی خاص مدد آئے۔ آج اگر مسلمان تھوڑا مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے عہد کو بھول گئے ہیں۔ میجورٹی آف مسلمان اللہ کے عہد کو بھول گئے ہیں، اللہ کی شریعت کو بھول گئے ہیں اور دین سے دور ہو گئے۔ تو اگر مسلمان اپنی اصلاح کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا خاص وعدہ اور اللہ کی خاص نعمت آج بھی پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو ختم کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا پھر واتقوا اللہ، پھر تقویٰ کرو۔ دیکھو تقویٰ جو ہے اس کی کتنی بار اللہ نے فرمایا، گویا کہ انسان کو ہر قدم پر اللہ کا تقویٰ کرنا ہے، ہر قدم پر اپنے اندر جھانکنا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا نہیں، اور کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ وعلی اللہ، اور اللہ پر فلیتوکل، پس چاہیے کہ توکل کرے، المومنون، مومن اہل ایمان کو اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کی شریعت پر چلنا ہے، پھر باقی دشمنوں کو اللہ نپٹ لے گا، مسلمانوں کے دشمنوں کو اللہ کافی ہو جائے گا۔ تو یہ آیات تھی۔ اب میں نے آپ لوگوں کو ایک ایکسٹرا شیٹ دی ہے وضو اور تیمم کے احکامات کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس اس کو آپ خوب سے پڑھیے گا بھی اچھی طرح سے، شاید ویسے تو وضو ہم سب کرتے ہیں مگر بہتر ہے کہ انسان صحیح طریقے سے بھی پڑھے تاکہ کہیں سے کوئی غلطی ہو تو ہم کریکشن کر لیں اپنی انشاءاللہ۔
تو وضو جو ہے وضو کا حکم اس آیت سے ہے، آیت نمبر 6 سے مائدہ کی. اور وضو جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے کیا گیا، مسنون وضو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم کے ایک ایک جتنے وضو کے اعضاء ہیں سب سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو بعض لوگ اس کی دعا مانگتے ہیں ایک ایک اس کی، وہ دعا صحیح نہیں ہے. بس جب ہم صحیح وضو کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، نیت وضو کے لیے نیت کر کے بسم اللہ کر کے صحیح وضو کا طریقے سے وضو کرتے ہیں، تو ہمارے گناہ جو ہے ہمارے وضو کے اعضاء سے پانی جس طرح ٹپکتا ہے اس طرح سے ہمارے گناہ جھڑنے لگتے ہیں. پھر وضو کے ایک اور فائدہ آخرت میں کیا ہوگا کہ ہمارے اعضاء جو ہیں وضو کے وہ نورانی سفید چمکتے ہوئے اعضاء ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حشر کے میدان میں اپنی امت کو پہچان لیں گے. تو ہمیں یہ آخرت کا فائدہ ہے وضو کا. اور اس کے علاوہ وضو سے انسان کو بلندی درجات حاصل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنت میں مومنوں کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا. لیفٹ اوکے، ایک منٹ، یہ مجھے کرنے نہیں دے رہا ہے، سوری. اوپس، کیا ہو گیا؟ اوکے، I'm trying to پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے مگر ہاں اب صحیح ہے. اوکے، اب بہتر ہے انشاءاللہ. اوکے، اچھا، تو وضو سے دوسرا فائدہ، جنت میں زیورات وضو کے اعضاء تک ملیں گے. جہاں تک ہم وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک ہمیں اعضاء پر ہمارے زیورات ہوں گے جنت کے. پھر اگلا کیا ہے کہ جب انسان بیماری یا سخت سردی میں بھی صحیح کامل وضو کرتا ہے تو اس سے کیا اسے فائدہ ملتا ہے کہ وہ چیز ناپتہ جسے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کی بلندی کرتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا مشقت، بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سوار کر وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے. تو ماشاءاللہ وضو سے ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے. وضو جو ہے ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. بعض اوقات ہمیں کاہلی آتی ہے وضو کرنے کی، لیکن وضو کو کوشش کر کے، حالانکہ اگر وضو نہیں ٹوٹا تو ہم ایک سے زیادہ نماز پڑھ سکتے ہیں ایک وضو میں، لیکن زیادہ مستحب پسندیدہ کیا ہے کہ انسان ہر نماز کے لیے فریش وضو کرے، کیونکہ اس سے ہمارے گناہ جڑ جاتے ہیں اور ہمیں تازگی ملتی ہے اور ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. ہمارے لیے اتنے آخرت کے اور دنیا کے فائدے اس سے. پھر نیند سے جاگ کر پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، پھر وضو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر وضو میں ناک کو 3 بار جھاڑنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نیند سے بیدار ہو پھر وضو کا ارادہ کرو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے واسطے میں رات گزارتا ہے. گویا یہ ناک جھاڑنا وضو سے پہلے ہے. انسان جب اٹھتا ہے تو ناک کو جھاڑے 3 بار اور ہاتھ دھوئے. پھر مسنون وضو کا مکمل طریقہ، ٹھیک ہے. وضو کرنے سے پہلے دل میں وضو کے لیے نیت ضروری ہے. نیت جو ہے وہ تمام نیک کاموں کے لیے ضروری ہوتی ہے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، وضو کے لیے، طواف کے لیے، حج کے لیے. مگر
یہ وضو کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے منہ سے نیت نہیں کی جاتی بلکہ دل میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں وضو کی نیت کر رہی ہوں۔ پھر بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہتا اس کا وضو نہیں ہے، تو وضو میں پہلے بسم اللہ کہنا بہت سخت ضروری ہے۔ پھر داہنے طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھا کام سیدھے طرف سے پہلے شروع کرتے تھے، تو وضو کے تمام اعضاء جو ہے وہ ہم کیا کریں، سیدھی طرف پہلے، اور پھر سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ، سیدھا پیر پھر الٹا پیر، ٹھیک ہے۔ پھر وضو میں جب ہاتھ دھوتے ہیں تو انگلیوں کا خلال پاؤں اور ہاتھ میں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے مبالغہ کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر روزہ نہیں ہے تو ناک میں اچھی طرح سے کھینچ کر پانی ڈالنا چاہیے، ٹھیک ہے، جب وضو کرتے ہیں تو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی لیتے تھے، چلو بھرتے تھے، تو ایک ہی چلو میں آدھا پانی منہ میں ڈالتے تھے کلی کے لیے، اور وہی اسی چلو سے آدھا پانی ناک میں ڈال دیتے تھے، پھر کلی منہ میں پانی گھما کر پانی منہ سے نکال دیتے اور ناک کو جھاڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 بار کرنے کا ہوتا ہے وضو کے دوران۔ پھر منہ بھی 3 بار دھونا ہے۔ اچھا، 3 بار سے کم بھی کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں، مگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورا گیلا ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر چہرہ دھو رہے ہیں تو چہرے کا کوئی حصہ بھی گیلا ڈرائی نہ رہے، اور 3 بار میکسیمم الاؤڈ ہے، 3 بار سے زیادہ کرنا مبالغہ ہے۔ پھر داڑھی ہو تو مردوں کو داڑھی کا خلال کرنا چاہیے، اور یہ چہرہ دھوتے وقت ہی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا، پھر بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار، یعنی کہ کوہنی کو شامل کر کے ہاتھ پہلے سیدھا پھر الٹا، اور یہ 3 سے کم دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر پوری طرح سے گیلا ہو گیا ہے تو ہم 1 بار 2 بار یا 3 بار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بار میں پورا ہاتھ اچھی طرح گیلا ہو گیا تو 1 بار بھی کافی ہے۔ آج ہم نے سر کا مسح کیا۔ سر کا مسح کیسے کرتے تھے آپ، کہ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک لے جاتے تھے، یعنی گدی کیا ہوتی ہے، گردن کا حصہ جو ہوتا ہے جہاں سے بالوں کی جڑ شروع ہوتی ہے، وہاں تک لے گئے، پھر اسی ہاتھوں کو دوبارہ آگے تک لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہاتھوں کو پہلے شروع کیا، سر جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، شروع میں فیس چہرے پر، وہاں سے لے کر پیچھے بال جہاں ختم ہوتے ہیں گدی تک لے گئے، پھر انہی ہاتھوں اس کو اوپر آگے تک لے آئے دوبارہ، اس طرح سے مسح ہوتا ہے۔ اور مسح 1 دفعہ ہوتا ہے، سر کا مسح 3 بار نہیں ہوتا، صرف 1 بار ہوتا ہے۔ اور مسح کے دوران کانوں میں انگلی ڈالنا، شہادت کی انگلی کانوں میں ڈال کر اس کو گھمانا، اور ہمارے انگوٹھے کو کانوں کے پیچھے سے پھیر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے کان کا مسح جو ہے وہ شامل ہوتا ہے سر کے مسح میں۔ لیکن جو لوگ گردن کو دھوتے ہیں الگ سے، وہ صحیح نہیں ہے۔ گردن پر بس یہ سر کے مسح ہی ضروری ہے، گردن کو الگ سے دھونا نہیں ہے، یہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے 3 بار میکسیمم، پورا اتنا کہ ٹخنے بھی گیلے ہوں اور ایڑی بھی گیلی ہو پوری اچھی طرح سے، لیکن اگر 3 بار سے کم بھی کرے اور صحیح طرح سے گیلا کر لے تو ٹھیک ہے۔ پھر وضو کرو تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہاتھ اور پیر دھو رہے ہو تو خلال کرنا ہے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا، اور خلال کیسے کیا جاتا ہے، چھوٹی انگلی سے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی انگلی کو 2 انگلیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس میں پھیرنا ہوتا ہے۔ پھر جب پیشاب کریں تو شرمگاہ کو دھو کر پانی ڈال کر پھر وضو کرنا چاہیے۔ اور اچھا، جب وضو کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہاتھ دھو کر پھر کچھ کام میں لگ گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر منہ دھویا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کر فون آ گیا تو باتیں کر کے پھر آ کے پھر باقی وضو کیا، نہیں، وضو میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یعنی کہ جب وضو شروع کریں تو اگر بیچ میں بہت ضروری وقفہ آ جائے تو کیا کریں،
پھر ہم دوبارہ شروع کر لیں. اگر اتنا وقفہ آ گیا کہ ہمارے ہاتھ پیر سوکھنے لگ گئے تھے، جن اعضاء کو ہم نے دھویا تھا وہ سوکھ گئے، تب ہمیں دوبارہ وضو کرنا چاہیے پورا. پھر اگر زخم ایسا زخم ہے جس پر پانی جانے سے پرابلم ہوگا اور وضو کے اعضاء پر ہے تو پٹی لگی ہوئی ہے تو پٹی کے اوپر سے مسح کر لینا چاہیے اور باقی حصے کو دھو لینا چاہیے. کلی اور ناک میں پانی ڈالنے سے الگ الگ پانی لینے کا جو ہے وہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک ہی بار چلو میں پانی بھر کے ناک میں بھی پانی ڈالیں اور منہ میں بھی پانی ڈالیں اور تھوڑا پانی ناک میں بھی اسی میں سے چڑھا لیں. پھر کانوں کا چونکہ تعلق سر سے ہے تو جب سر کا مسح کرے تو کانوں کا مسح اس میں شامل ہے. اور بدھی کے نیچے گردن کو الگ سے مسح جو لوگ کرتے ہیں وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وضو مکمل ہو جانے کے بعد دعا ہے، اور یہ دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تو جو اس طرح سے وضو کر کے پورا بسم اللہ کرے گا، نیت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وضو کرے گا، پھر یہ دعا پڑھے گا تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ اس سے داخل ہو. سبحان اللہ، کتنا فائدہ ہے ہمارے وضو کا. پھر دعا کرتے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھانا یہ روایت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، دعا بس ایسے ہی پڑھ لینی ہے، آسمان کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. وضو کے بعد یہ دعا بھی ایک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو ہم دونوں دعا پڑھ سکتے ہیں. اے اللہ، تو اپنے تمام تعریفات کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. پھر وضو میں بہت سے لوگ خود ساختہ دعائیں ہیں، کچھ ہر وضو کے ساتھ دعا مانگتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس کو میں پڑھ دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین پڑھنا ثابت ہے. لیکن بعض لوگ وضو کے ہر وضو دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہیں. واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ کے عمل سے ثابت نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. امام نبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر وضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. پھر وضو کے کچھ اور مسائل کہ اگر جیسا میں نے کہا کہ ایک بار بھی کیا جا سکتا ہے، 2 بار بھی کیا جا سکتا ہے، 3 بار بھی دھویا جا سکتا ہے، لیکن 3 سے زیادہ دفعہ نہ کرے انسان. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے جو جنت کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ اچھی طرح سے گیلے ہو جائیں. ٹھیک ہے. پھر خشک ایڑیوں کے لیے عذاب. پیر دھونے میں ایڑیوں کا خیال رکھنا ہے کہ پوری طرح سے دھو لیں، بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، تو بس وضو پورا کریں. ٹھیک ہے. جیسے جلدی میں پتہ چلا صرف پیر پہ اوپر آگے کی طرف پانی ڈال لیا، پیر پیچھے کچھ نہ ایڑیوں پر نہ کیا، تو یہ صحیح نہیں ہے. اور ذرا سا بھی خشک نہ رہنا چاہیے وضو کے اعضاء کو. پھر تحیت الوضو جو پڑھتا ہے اچھا وضو کر کے، یعنی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے تو وضو کے تحیت الوضو کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت دل سے اخلاص سے پڑھتا ہے، ادھر ادھر دھیان نہیں کرتا، متوجہ ہو کے پڑھتا ہے تو پھر جنت واجب ہو جاتی ہے. اس کے لیے حضرت بلال کی حدیث ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ
میں جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی میں نے، تو تم ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں نفل نماز جس حد تک میں پڑھ سکتا ہوں پڑھ لیتا ہوں. تو وضو کے بعد جو تحت الوضو ہے اس کا بڑا فائدہ ہے. کوئی شخص اپنے ساتھی کو وضو کرا سکتا ہے، کسی کو کوئی معذوری ہے تو اس کے لیے پانی ہم انڈیل کر اس سے وضو کرا سکتے ہیں. پھر ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا تو. لیکن مستحب کیا ہے، پسندیدہ کیا ہے کہ انسان ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے تو زیادہ اجر و ثواب ہے. لیکن اگر وضو نہیں ٹوٹا تو ہم ایک سے زیادہ نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک وضو نہیں ٹوٹا. پھر کچھ وضو میں کچھ چیزوں سے کھانے سے کلی کرنا واجب ہو جاتا ہے. دودھ کا پینا، گوشت، بکری کا گوشت کھانا، یعنی گوشت کھانا جنرلی. ویسے بھی کچھ کھایا پیا ہو تو بہتر ہے کہ انسان کلی کر لے، ایسے ہی منہ میں کھانا ہو اور نماز نہ پڑھے. تو پھر موزوں پر مسح کرنا. سفر کے موزوں پر مسح جائز ہے جبکہ انسان نے وضو کر کے پھر موزے پہنے ہو اور اس کے بعد موزے نہ اتارے ہو. اب دوسرا وضو کرتے وقت وہ پیروں سے موزے نہ اتارے اور موزوں پر مسح کر لے تو جائز ہے. اور مسح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ گیلے کیے الٹے ہاتھ سے مسح کیا جاتا ہے پیروں پر. پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف جاتے ہیں، سیدھے پیر پر پہلے کرتے ہیں تو پیروں کی ہاتھ گیلا کر کے پیروں کی موزے پر جہاں سے انگلیاں شروع ہوتی ہیں وہاں سے لے کر اوپر کی طرف ہاتھ کو لے جاتے ہیں اور ہاتھ کو گیلے ہاتھ کو پھیرتے ہیں. اور صرف اوپر ٹاپ پر، باٹم میں پیر کے تلے پہ نہیں ہوتا مسح. اور اس میں سفر میں ہو تو 3 دن تک الاؤڈ ہے، اور اگر گھر میں ہو تو 1 دن تک سارا 24 گھنٹے ہم وضو پر مسح کر سکتے ہیں موزوں پر. اگر بیچ میں سے ہم نے موزے نہ اتارے ہوں اور موزے پہنتے وقت وضو کی حالت میں پہنے ہو تو 24 گھنٹے، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھی ہم نے اور ہم نے مسح کیا، یا سمجھ لیں ظہر کی نماز کے بعد مسح کیا، تو مسح کرنے سے وقت شروع ہوتا ہے. تو اب اگلی ظہر کی نماز تک 24 گھنٹے ہو جاتے ہیں، تو ہم اگلی ظہر میں وضو اتار کے پھر سے مسح کریں گے. اور سفر میں یہ چیز 3 دن تک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو موزوں سے وضو، جیسے واش روم وغیرہ گئے تو ہمیں واش روم جانا، پیشاب پاخانہ کے لیے یا سونے کی وجہ سے موزے پہنے کر سو گئے یا تو وضو یعنی کہ مسح ہم کر سکتے ہیں موزے پر. لیکن جنابت کے صورت میں موزے اتارنے پڑیں گے، پھر دوبارہ سے پورا وضو کرنا پڑے گا. باقی جیسے صرف واش روم گئے ہیں، سو گئے ہیں، یا ہم نے موزے پہن کر سوئے ہیں، پھر اٹھ کر اگر ہمارا وقت ہے ابھی 1 دن پورا نہیں ہوا تو ہم موزوں پر، جب تک موزے بالکل اتارے نہیں ہیں تو ہم موزوں پہ مسح کر سکتے ہیں. لیکن جنبی حالت میں انسان کو مسح ختم ہو جاتا ہے، اس لیے جنابت واجب جب ہوتا ہے تو پھر مسح ختم ہو جاتا ہے اس کا. پھر جرابیں کیا ہوتی ہے؟ یہ اون کے یا کاٹن کے موزے جو ہم پہنتے ہیں جس سے ہمارے ٹخنے تک کور ہوں، ان پر مسح جائز ہے، چاہے وہ چمڑے کے ہوں، چاہے وہ کاٹن کے ہوں، یا چاہے اون کے ہوں. لیکن بالکل جو نائلون کے سی تھرو ہوتے ہیں نا، ان پر بہت سے علماء کہتے ہیں کہ مسح نہیں کیا جا سکتا. تو جو چیز ایک کور کر لیتی ہے ہمارے پیروں کو تو ان پر کیا جا سکتا ہے، جوتوں پر بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہم جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ منع ہے ہم کو جوتوں کے ساتھ، اگر جوتے پاک ہیں تو ہم سفر میں ہیں، جوتوں پر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم جوتے کیوں اتارتے ہیں؟ کیونکہ ہماری مسجد میں نماز ہوتی ہے، عام طور پر گھروں میں نماز ہوتی ہے جہاں پر ہمیں فرش اور سب صاف ستھرا فرش ہوتا ہے یا کارپیٹ ہوتی ہے، اس میں ہم جوتوں پر نہیں پڑھتے. لیکن سنت سے ثابت ہے کہ جوتے پہن کے بھی نماز جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر
کوئی بات آپ لوگوں کو صحیح کلیئر نہ ہو تو پلیز ضرور پوچھ لیجیے گا. پگڑی پہنی ہو تو مسح پگڑی پر کیا جا سکتا ہے. پگڑی کا مسح کے دو طریقے ہیں, یا تو تھوڑا سا فرنٹ میں پیشانی کی طرف سے ہاتھ اندر ڈال کے جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہ کر کے پھر باقی کی پگڑی پہ مسح بھی کر لیں, یا پھر پوری پگڑی پہ مسح بھی جائز ہے. لیکن ہم جو اسکارف باندھتے ہیں اس پر ہمیں جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پگڑی جو ہوتی ہے وہ اس طرح کی بندھی ہوئی جو بالکل لپیٹی ہوئی جو ہوتی ہے, جو اس زمانے میں پہنی جاتی ہے, تو وہ اتنی ٹائٹ بندھی ہوئی ہوتی ہے اچھی طرح سے کہ وہ اس سے کھلی ہوئی نہیں ہوتی کہیں سے. ہمارا اسکارف جو ہے وہ سافٹ ہوتا ہے اور صرف ایک بار سر پہ ہم ایزیلی ہم اتار سکتے ہیں اس کو, تو ہمیں اسکارف پر نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر اس طرح کی کوئی سفر میں ٹائٹ چیز ہمارے اوپر بھی بندھی ہوئی ہے سر پر کہ جو بالکل پگڑی کی مشابہ ہو تو پھر دوسری بات ہے. پھر کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو انسان اگر ہاتھ وضو ہے تو پھر ہاتھ کسی وجہ سے ہاتھ لگانا پڑتا ہے شرمگاہ سے پر تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر کپڑا ہے, جیسے اب انسان شاور, آپ کو پتہ ہے کہ ہم غسل کرتے ہیں, سوری فسیہ, جب ہم غسل کرتے ہیں تو اس وقت باقی کا غسل میں وضو کر کے ہم غسل کرتے ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ وضو نہیں کرنا ہوتا, اسی وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ابھی ہم نے کپڑے نہیں پہنے اور ہمارا ہاتھ شرمگاہ پر لگ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح ماں اپنے بچے کو ڈائپر چینج کرتے وقت اس کی شرمگاہ پر اس کا ہاتھ لگتا ہے, اس کو ظاہر ہے اگر صفائی کرتے وقت تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کپڑا ہمارے جسم پر ہے اور ہمیں ہاتھ لگ گیا تو وضو نہیں ٹوٹتا. یہ دو رائے ہیں اس کے بارے میں. پھر سو جائے انسان, نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب دونوں آنکھیں سرین کے سربند تسمہ ہے, بس جو شخص سو جائے اس سے چاہیے کہ دوبارہ وضو کرے, کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو اسے ہوش نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے اس کو وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے. ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور ہاں البتہ حدیث یہ ہے کہ جب تک مکمل یقین نہ ہو جائے کہ وضو ہوا خارج ہونے کا مکمل یقین نہ ہو جب تک وضو نہیں ٹوٹتا. وہم بعض اوقات انسان کو وہم ہونے لگتا ہے تو وہم سے وضو نہیں ٹوٹتا. پیشاب کے قطروں یا وہم کی بیماری ہو اسے بھی جان لینا چاہیے کہ وضو ایک حقیقت ہے, ایک یقین ہے, یہ یقین سے ہی ٹوٹتا ہے, شک یا وہم سے نہیں. تو بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہوتی ہے کہ ان کے پیشاب کے قطرے مسلسل بہ رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک بیماری کی سچویشن ہے, اس میں اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. اور بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ گیس اس کے جسم سے خارج ہو رہی ہے یہ وہ, تو وہم سے نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کی حدیث ہے کہ آواز آئے یا اسمیل آئے اور تو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں وضو ٹوٹ گیا ہے, ہوا خارج ہوئی ہے. اچھا, جسم سے کوئی زخم سے خون بہ جائے کسی زخم سے تو وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بارے میں کیا حدیث ہے, اس کی دلیل کہ ایک صحابی جو تھے غزوہ ذات الرقاع میں وہ رات کو نماز پڑھ رہے تھے اور پہرا دے رہے تھے, کسی دشمن نے ان پر تین تیر چلائے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا, مگر وہ اس کے باوجود اپنی نماز میں مشغول رہے, انہوں نے اپنی نماز مکمل کی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تمہارے جسم سے خون نکلا تھا, اب تمہارا وضو تو تھا نہیں, تم نے نماز تم کو دوبارہ پڑھنی ہے. تو اس وجہ سے جب خون وہ جو حیض کا خون ہے, نفاس کا خون ہے, وہ دوسری بات ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ویسے جسم کے کسی حصے سے کسی زخم سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کسی کی نکسیر اچانک سے ناک پھٹ سے نکسیر سے خون نکل آتا ہے یا زخم سے خون نکل آتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا, کن کاموں کے لیے وضو ضروری ہے, فرض ہے, وہ ہے نماز. ٹھیک ہے, چاہے نماز نفلی ہو یا
نماز جنازہ ہو یا نماز فرض نماز ہو، نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ حدیث ہے کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی مال حرام سے خیرات قبول ہوتی ہے. ہاں، دانت سے بھی خون نکلے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. دانت سے نکل آئے، ناک سے نکل آئے تو وضو نہیں ٹوٹتا. مگر ظاہری بات ہے کہ انسان خود اگر دانت سے نکلنے کے معاملہ ایسا ہے کہ انسان کو پھر نماز پڑھنے میں بھی مشکل ہوتی ہے، تو وہ دوسری سچویشن ہے کہ انسان پرسنلی اب کمفرٹیبل نہیں ہو رہا تو وہ جا کے وضو دوبارہ کر لے، تو وہ دوسری بات ہے. لیکن ہاں، مگر جیسے یہ کہ وضو ٹوٹنے کی شرط نہیں ہے کہ اگر دانت سے خون نکلا تو یہ شرط نہیں ہے کہ ہاں وضو ٹوٹ گیا. لیکن اب پرسنلی ظاہر اب انسان کا بہت سارا خون نکل رہا ہے دانت سے، یا اس کو منہ بھر رہا ہے خون سے، یا تو وہ پھر نماز ویسے بھی اس کی ڈسٹرب ہوگی نا، تو بہتر ہوتا ہے کہ ویسے میں انسان کلی کر لے جا کے، یا مگر وضو نہیں ٹوٹا اس کا. بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے. طواف کے لیے وضو ضروری ہے. جب ہم کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں تو وضو کے بغیر نہیں ہوتا. حدیث ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف نماز کی طرح ہے، بس اس میں گفتگو کم کرو. اس میں وضو بھی ضروری ہے اور پاکی بھی ضروری ہے. نہ حیض کی حالت میں طواف نہیں ہوتا جس طرح نماز نہیں ہوتی. جن کاموں کے لیے وضو کرنا سنت ہے ان کا بیان. اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مستحب ہے کہ انسان جیسے تسبیح وغیرہ پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے کہ انسان وضو کرے. لیکن وضو کے بغیر بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت کے لیے بھی مستحب ہے کہ انسان وضو کرے، مگر وضو کے بغیر بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں قرآن پڑھتے تھے. اور ایک جو حدیث ہے کہ ہم فجر میں اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، تو اس وقت ہم سورہ آل عمران کے آخری 10 آیات کو پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی وضو نہیں ہوتا ہے. تو وضو کے بغیر قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ مستحب پسندیدہ ہے کہ انسان وضو کر کے پڑھے. اچھا، جب انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے اور ابھی اس کو کھانا کا دل چاہ رہا ہے یا سونے کا دل چاہ رہا ہے، تو پھر غسل جیسے اس کو ڈیلے کرنا ہے اپنا غسل، تو کیا کرے؟ وضو کر کے کھانا کھائے اور وضو کر کے سو جائے، پھر اٹھ کر غسل کرے، ٹھیک ہے. مگر وضو کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے. انسان اگر جنابت کی حالت میں اور تو بالکل ایسے ہی نہ سوئے، بلکہ وضو کر کے سوئے. اور کھانا بھی کھا رہا ہے بعد میں جنابت کے بعد، تو جنابت کی حالت میں تو وضو کر کے کھائے اور پھر غسل کو اپنا دیر کر سکتا ہے. جیسے اب سحری کھانی ہے، انسان نے وضو کیا، پہلے جنابت کی حالت میں اٹھا، وضو کیا اور پھر کیا کیا؟ سحری کھا لی، پھر اس نے غسل بعد میں بھی کر سکتا ہے اگر وقت کی کمی ہو رہی ہے تو، ٹھیک ہے. تو پھر ہر نماز کے لیے وضو پسندیدہ ہے، مگر جب وضو نہیں ٹوٹا تو نماز ایک سے زیادہ پڑھی جا سکتی ہے. اور غسل واجب کرنے سے پہلے وضو کرنا. واجب غسل جو ہے اس سے پہلے وضو ضروری ہے. جیسے باقی کا غسل جو ہے اس سے پہلے وضو ضروری ہوتی ہے، پھر غسل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے انشاءاللہ کہ وضو پہلے کیا جاتا ہے، اور اسی وضو کے بعد آپ چاہے تو شاور کے اندر ہی پہلے وضو کر لیں اور پھر پورے جسم پہ پانی ڈال کے اس کو غسل کر لیں. پھر تیمم جو ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے کو وضو یا غسل کی نیت کر کے اپنے ہاتھوں اور منہ پر ملنا تیمم ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہے تیمم جو ہے اس میں کیا ہے کہ یا تو کوئی انسان ایسا بیمار ہو کہ اس کو پانی سے پرابلم ہو جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو بھی تیمم کر سکتا ہے. غسل جنابت کی جگہ بھی تیمم ہو سکتا ہے. اور انسان اگر تو پانی نہیں ہے اور کوشش کے باوجود بھی نہیں مل رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے تیمم.
ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں کہ میں تو کہیں آفس میں کام کرتی ہوں تو میں تیمم کر لیتی ہوں اس لیے کہ میں وہاں کے باتھ روم میں وضو نہیں کرتی. یہ عذر صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, پانی موجود ہے تو ہمیں وضو کرنا ہے. اگر ہم جاب وغیرہ کرتے ہیں تو ہم جرابیں پہن کر جائیں, وضو کی حالت میں جائیں تو مسح کر لیں پیروں پر. باقی جسم پر وضو کرنا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, مگر اس کے لیے یہ عذر نہیں ہے کہ میں جاب پر ہوں اس لیے میں تیمم کروں, نہیں. ٹھیک ہے. پھر وضو کی جو تیمم کی جو آیات نازل ہوئی تھی اس کا شان نزول کیا تھا. تو یہ جنگ جو تھی سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ جنگ کون سی تھی؟ بیدا یا ذات الجیش کے مقام پر جو تھے. حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا تھا تو اس کو ڈھونڈنے میں فجر کا وقت ہو گیا, پانی نہیں تھا. تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق ناراض بھی ہو رہے تھے حضرت عائشہ سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرما دی. تو حضرت سید بن خدیر انصاری نے کہا کہ اے ابو بکر کی اولاد, یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے, کیونکہ حضرت عائشہ کے زندگی کے واقعات سے بہت سے شرعی احکامات ان کی وجہ سے نازل ہوئے ہیں, تو یہ ان کی ایک طرح سے برکت تھی. تو جنابت کی حالت میں بھی پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پانی نہیں تھا, انسان نے تیمم کر کے نماز پڑھی, ابھی نماز کا ٹائم باقی ہے, جیسے ظہر کی نماز مثال کے طور پر پڑھی, اب ابھی تک باقی ہے اور پانی مل گیا, ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا, تو کیا ہم پھر اب دوبارہ پراپر وضو کر کے نماز پڑھیں, یا جو تیمم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی تھی وہ کافی ہے؟ تو جو تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی تھی وہ کافی ہے. لیکن جو انسان سوچے کہ نہیں مجھے اب پانی مل رہا ہے تو میں وضو کر کے پراپرلی کروں, تو وہ اس کا اجر بھی ہے. لیکن سنت کا طریقہ کیا ہے کہ تیمم سے نماز پڑھ لی اور پھر پانی ملا بعد میں, تو بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان نماز کو لوٹائے. اور طریقہ کیا ہے؟ مٹی پر دونوں ہاتھ مارے, پاک مٹی پر, پہلے نیت کرے, بسم اللہ پڑھے. یہ ضروری ہے تیمم میں بھی, دل میں نیت ہو تیمم کی, بسم اللہ پڑھنا, پھر ہاتھ مٹی پر مارنا, پھر زائد مٹی کو ہاتھ سے جھاڑ کر پہلے چہرے پر پھیرنا, پھر دونوں ہتھیلیوں پر, صرف ہتھیلیوں پر مسح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پورے ہاتھ پر نہیں ہوتا. تو الحمدللہ ہمارا یہ پورا ہو گیا. آپ لوگ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ, اور جس کو زیادہ تسلی چاہیے, تفصیل چاہیے, اور کسی مسئلے میں آپ کو سوالات ہو تو سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آئی ہوپ کہ سب کلیئر تھا آج کا سبق انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی طرف سے کوئی, ٹھیک ہے, اوکے. تو پھر ہم یہاں پر اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں مسٹیک ہماری ہوئی معاف فرما دے, ہماری